الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچا اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو وجہ تخلیق کل عالم ہے، جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اس بزم میں ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کافی دیر سے یہاں حضور کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں۔ میں نے بھی اختصار کے ساتھ، وقت کے اعتبار سے اختصار کے ساتھ حضور کی شان کو آپ کے آگے بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں حضور سے غلامی کا رشتہ عطا فرمائے اور حضور علیہ السلام سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ صاحب میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خوبصورتی کے ساتھ آپ یہاں کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ حضرت نے مجھ سے پہلے بہت خوبصورت انداز میں پیر صاحب نے گفتگو فرمائی، میں نے اسی بات کو تھوڑی دیر لے کے چلنا ہے۔ اسی بات سے مراد حضور کی شان کو اللہ کریم نے قرآن کریم میں مختلف انداز میں حضور کی شانوں کا ذکر فرمایا۔ جو مقام میں نے پڑھا، اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کے اسم گرامی کا بیان فرمایا۔ کیا خوبصورت نام ہے میرے آقا علیہ السلام کا۔ آپ جاگ رہے ہیں یا سوئے ہوئے ہیں؟ کیا خوبصورت نام ہے میرے آقا علیہ السلام کا۔ سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، ایسا نام ہے میرے آقا علیہ السلام کا۔ سینہ ٹھارتا ہے یا نہیں ٹھارتا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بے سہارا یہ نام لے تو یہ نام اسے سہارا دے دیتا ہے۔ کوئی غم کا مارا یہ نام لے تو یہ نام غموں کے احساس کو دور کر دیتا ہے۔ کوئی تنہائیوں میں یہ نام لے، یہ نام تنہائی کو دور کر دیتا ہے۔ کوئی غم میں یہ نام لے، یہ نام غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے۔ کوئی پستی میں نام لے، یہ نام پستیوں کو بلندیوں میں بدل دیتا ہے۔ خدا کی قسم کوئی ڈوبتے ڈوبتے میرے مصطفیٰ کا نام لے، یہ نام اسے کنارہ دے دیتا ہے۔ کشتی نوح میں، نار نمرود میں، بطن ماہی میں یونس کی فریاد پر آپ کا نام نامی ہے صلی علی، ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا۔ کیا خوب نام ہے میرے آقا علیہ السلام کا۔ یاد رکھنا، جیسے میرے آقا کی شان جیسی کسی کی شان نہیں ہے نا، جیسے میرے آقا کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں ہے، جیسا میرے آقا کے رتبے جیسا کسی کا رتبہ نہیں ہے، جیسے میرے آقا کے دربار جیسا کسی کا دربار نہیں ہے، جیسا میرے آقا کے گھرانے جیسا کسی کا گھرانہ نہیں ہے، ویسے ہی میرے آقا کے نام جیسا کسی کا نام نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے اسم گرامی جیسا کسی کا نام نہیں ہے۔ اللہ نے میرے آقا علیہ السلام کا نام ہی ایسا رکھا ہے۔ اللہ نے میرے آقا علیہ السلام کا نام ہی ایسا رکھا ہے۔ المفردات میں علامہ راغب اصفہانی اس میں محمد کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یحمد حمدن بعد حمد، محمد اس ذات کو کہا جاتا ہے تعریفوں کے بعد جس کی تعریف کی جائے، جس کی مسلسل تعریف کی جائے، جس کے عظمتوں کے سمندر کا کوئی کنارہ نہ ہو، جس کی تعریفیں ختم ہونے کا نام نہ لیں، جو عظمتوں کا ایسا سمندر رکھتا ہو جس کا کوئی کنارہ نہ ہو، اس ذات کو محمد کہا جاتا ہے۔ اس ذات کو محمد کہا جاتا ہے۔ کہا محمد اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کی تعریفوں کی کوئی انتہا نہ ہو۔ جب ہم حضور علیہ السلام کی شان کو بیان کرتے ہیں نا، حضور کے رتبوں کو بیان کرتے ہیں، حضور کی شان کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی مقام کا ذکر کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بھئی یہ تو مبالغہ کر رہے ہیں، یہ لوگ مبالغہ کر جاتے ہیں۔ یہ سنی جب حضور کا ذکر کرتے ہیں نا، یہ جب
جب اپنے آقا کا ذکر کرتے ہیں تو یہ مبالغہ کر جاتے ہیں، حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں اور علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ اس میں محمد مبالغے کا صیغہ ہے۔ صرف یہ قاعدہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ خالق ہے اور حضور مخلوق ہیں، اللہ معبود ہے اور حضور عبد ہیں، اللہ ذاتی شانوں والا ہے اور حضور عطائی شانوں والے ہیں۔ یہ قاعدہ ذہن میں رکھ کے حد سے آگے بڑھنا تو دور کی بات ہے، اگر ساری زندگی بھی تم حضور کی تعریف کرتے رہو، حد سے آگے بڑھنا تو دور کی بات ہے، حضور کی گرد راہ تک بھی نہیں پہنچ سکتے، راہ تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کہا یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ محمد اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ اگر ساری خلقت بھی اکٹھی ہو جائے، ما سوا اللہ سب کچھ خلقت میں آتا ہے، اللہ خالق ہے، باقی سب کچھ اس کی تخلیق ہے، یعنی سب انبیاء اکٹھے ہو جائیں، سب انسان اکٹھے ہو جائیں، سب ملائکہ اکٹھے ہو جائیں، سارے جن اکٹھے ہو جائیں، یہ تو عالم دنیا ایک عالم ہے نا، کئی ہزار عالمین ہیں، وہ کہتے ہیں سارے عالمین اکٹھے ہو جائیں، ساری خلقت اکٹھی ہو جائے، اور حضور کی ذات تو حضور کی ذات ہے، حضور کی کسی ایک صفت کو موضوع بنا لیا جائے، مثال کے طور پہ حضور کے علم کو موضوع بنا لیا جائے، حضور کی رسالت کو موضوع بنا لیا جائے، حضور کے حسن و جمال کو موضوع بنا لیا جائے، حضور کے اختیار کو موضوع بنا لیا جائے، حضور کی ذات کی کسی ایک صفت کو موضوع بنایا جائے اور اس پہ کلام کرنے کے لیے ساری خلقت کو اکٹھا کر لیا جائے۔ علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں خدا کی ساری خدائی بھی اکٹھی ہو کے جس کی ایک صفت کا حق ادا نہ کر سکے، اس ذات کو محمد کہا جاتا ہے۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ اگر خدا کی ساری خدائی بھی اکٹھی ہو جائے، جس کی ایک صفت کا بھی حق ادا نہ ہو سکے، اس کو محمد کہا جاتا ہے، اس کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، جب ہم اللہ کے صفاتی نام لیتے ہیں نا، یہاں اہل علم بیٹھے ہیں، جب ہم اللہ کے صفاتی نام لیتے ہیں تو ان میں ایک نام آتا ہے محمود۔ اس کا معنی ہے جس کی تعریف کی جائے۔ ہم بڑی ذمہ داری سے بات کرتے ہیں، آپ بے فکر ہو کے سنیے گا۔ اس کا معنی ہے جس کی تعریف کی جائے، اور حضور علیہ السلام کا اسم گرامی ہے محمد، جس کی مسلسل تعریف کی جائے، یحمد حمدن بعد حمدن، جس کی تعریفوں کے بعد تعریف کی جائے۔ یعنی محمود کا معنی ہے جس کی تعریف کی جائے، علماء تشریف فرما ہیں، اور محمد کا معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اب ہم اگر ہماری کم عقل ہے، اگر اپنی عقل کے مطابق سوچیں اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں تو بات یہی سمجھ میں آئے گی۔ ذہن حیران ہوگا کہ بھائی ہونا یوں چاہیے تھا کہ وہاں ایسا اسم مبارک آتا جس کا معنی ہوتا بہت زیادہ تعریف کی جائے، اور یہاں آتا خالی تعریف کی جائے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور کو جتنی عزتیں ملی ہیں اللہ سے ملی ہیں، حضور کو جو مقام ملا ہے اللہ سے ملا ہے، حضور کو جو رتبہ ملا ہے اللہ سے ملا ہے، حضور کے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کی عطا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہاں ایسا اسم آتا کہ تعریف کی جائے، اور یہاں ایسا اسم آتا کہ تعریف کی جائے، اور وہاں یہ آتا کہ بہت زیادہ تعریف کی جائے، مسلسل تعریف کی جائے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ محمود اسم اپنی صفات میں رکھا جس کی تعریف کی جائے، اور حبیب کا اسم رکھا محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ محدثین کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری خلقت جس کی تعریف کرتی ہے نا اسے محمود کہتے ہیں، سب انسان جس کی تعریف کرتے ہیں اس کو محمود کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، سارے ملائکہ جس کی تعریف کرتے ہیں اس کو محمود کہتے ہیں، سارے جن جس کی تعریف کرتے ہیں اس کو محمود کہتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی تعریف کرے اس کو محمود کہتے ہیں، اور وہ اللہ خود جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ قائل کو محمد اس لیے کہا کیونکہ ساری دنیا جس محمود کی تعریف کرتی ہے وہ محمود ان محمد کی تعریف فرماتا ہے، بہت زیادہ تعریف والا، بہت زیادہ تعریف والا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ہر ذکر نے کائنات سے ختم ہو جانا ہے، جب قیامت سے پہلے سور پھونکا جائے گا نا ہر ذکر ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہر ذاکر ختم ہو جائے گا۔ جب ہر ذاکر ختم تو ہر ذکر ختم، اگر ذکر رہے گا تو میرے مصطفیٰ کا رہے گا، کیونکہ میرے مصطفیٰ کا ذکر کسی اور نے بعد میں کیا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کا ذکر کرنے والا اللہ ہے، اللہ باقی رہے گا اور میرے مصطفیٰ کا نام باقی رہے گا۔
محمد الرسول اللہ. کیا شان ہے میرے آقا علیہ السلام کی, کیا شان ہے میرے آقا علیہ السلام کی. بابا فرید کا یہ قول اسرار الاولیاء میں موجود ہے. حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو قارون تھا نا, جب یہ زمین میں دھس رہا تھا, اسرار الاولیاء میں تفصیل سے موجود ہے, جب یہ زمین میں دھس رہا تھا, اس کو عذاب ہو رہا تھا, تو زمین کی مخلوقات نے اس سے پوچھا کہ اے شخص تو ایسا کیا کیا ہے کہ تجھے اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے, ایسا بھی تو نے کیا کر دیا. قارون نے جواب دیا کہ میں نے موسیٰ کی نافرمانی کی تھی. جب قارون نے کہا نا کہ میں نے موسیٰ کی نافرمانی کی تھی, بابا فرید فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس وقت فرمایا فرشتوں اس لمحے کے لیے عذاب روک دیا جائے. قارون آج بھی عذاب میں ہے, ہمیشہ عذاب میں رہے گا. اس لمحے کے لیے فرمایا کہ اس لمحے کے لیے عذاب کو روک دیا جائے. عرض کی یا اللہ جو حکم. لیکن قارون جیسے سخت کافر کے لیے ایک لمحہ بھی یہ رعایت کیوں ہے, ایک لمحہ بھی عذاب روکنے کا حکم کیوں آ رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اب بات قارون کی نہیں ہے, بات موسیٰ کے نام کی آ گئی ہے. ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ کسی کی زبان پہ موسیٰ کا نام ہو, موسیٰ کا نام بھی لے رہا ہو اور عذاب بھی ہو رہا ہو. جتنے لمحے کے لیے اس کی زبان پہ موسیٰ کا نام ہے, عذاب کو روک دیا جائے. بابا فرید فرماتے ہیں اگر قارون جیسا سخت کافر حالت عذاب میں موسیٰ کا نام لے, اس لمحے کے لیے عذاب رک جاتا ہے. اگر کوئی رسول اللہ کا امتی ساری زندگی حضور پہ درود و سلام پڑھتا مرے گا تو اس کو عذاب کیسے ہوگا, اس کو عذاب کیسے ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا دم نزع جاری ہو میری زباں پر محمد محمد خدائے محمد, عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر خدائے محمد برائے محمد. عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا گروں کا سہارا عصائے محمد. ارے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد الرسول اللہ. دل تو میرا کر رہا تھا, میں کیونکہ مستقل پروگرامز میں ہوتا ہوں, مستقل سفر میں ہوتا ہوں, ایک میٹنگ بھی تھی جس وجہ سے صبح تک مصروف تھا, تھوڑا لیٹ ہو گیا. آج رات کو میں نے لاہور میں بھی خطاب کرنا ہے, بس حاضری مقصود ہوتی ہے. حضرت نے بڑے پیار سے بلایا, میں انکار نہ کر پایا. ربیع الاول شریف میں سفر کا اسی طرح حضرات کا سلسلہ ہوتا ہے, صرف حاضری کی حد تک میں نے بات کو محدود رکھنا تھا. اسی پہ ایک اور بات کر کے اس کے دوسرے پہلو پہ چند منٹ بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. محمد الرسول اللہ, اس کا معنی کیا ہے جس کی مسلسل تعریف کی جائے. حضور کے جو دشمن تھے نا, انہوں نے ایک دفعہ شرارت کی, حضور کے نام کو ذرا دوسری طرح سے لیتے تھے, معاذ اللہ مزمم کہتے تھے, جس کا معنی غلط نکلتا تھا. صحابہ غصے میں حضور کے پاس آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے برداشت نہیں ہوتا, آپ ہمیں اجازت دیں ہم ان کی ایسی کی تیسی کریں. کہا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی توہین کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا کیسے کر رہے ہیں؟ حضور نے کہا وہ مزمم کہہ کے آگے سے بکواس کرتے ہیں. حضور نے فرمایا ہوگا کوئی مزمم جس پہ وہ بھونکتے ہیں, میں محمد ہوں, اللہ نے میرا نام ہی ایسا رکھا ہے جس کا معنی ہی یہ ہے تعریفوں کا مالک, تعریفوں والا. اللہ نے میرا نام ہی ایسا رکھا ہے, اس کے ساتھ کوئی غلط بات نہیں ہو سکتی. اگر ہو سکتی ہے تو تعریف ہو سکتی ہے. اگر میرا دشمن بھی میرا نام لے گا تو میرا نام خود میری تعریف ہے. ہوگا کوئی مزمم جس پہ وہ بولتے ہیں میں تو محمد ہوں. تو یاد رکھنا, آج دنیا اگر حضور کی شان میں بکواسیں کر رہی ہے نا, اور یہ سمجھ رہی ہے کہ اس سے حضور کی شان معاذ اللہ گھٹا سکتی ہے, تو یاد رکھنا مٹتے تھے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا آپ کے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا آپ کا. رسول اللہ کی عزتوں کا شملہ اللہ نے بلند رکھا ہے, اور یہ شملہ قیامت کے دن بھی بلند رہے. اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ. یہاں اللہ کریم نے حضور کے اسم گرامی کے ساتھ جوڑ کے صفت رسالت کا بیان فرمایا. پورے قرآن میں آپ پڑھ لیجئے, اللہ نے حضرت عیسیٰ کی رسالت کا ذکر فرمایا, حضرت ابراہیم کا ذکر فرمایا, حضرت داؤد کا ذکر فرمایا, حضرت موسیٰ کا ذکر فرمایا, کئی رسولوں کی رسالت کا ذکر فرمایا. لیکن اللہ نے کسی کے نام کے ساتھ جوڑ کے منتصل صفت رسالت کا بیان نہ فرمایا. یہ اعزاز سنبھال کے رکھا. جب حضور علیہ السلام کا نسم گرامی لیا نا, تو فرمایا محمد الرسول اللہ, جوڑ کے صفت رسالت کا بیان فرمایا. مفسرین کہتے ہیں اس کی یہ وجہ ہے, اللہ واضح فرمانا چاہ رہا ہے کہ رسول تو پہلے بھی آئے, ہر ایک اپنی جگہ عزت والا تھا, لیکن خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی. اللہ واضح فرما رہا ہے رسول تو پہلے بھی آئے, لیکن آمنہ کے لال کا مقام رسالت سب سے بلند ہے. اور اس کی ایک اور وجہ مفسرین نے یہ لکھی, کہا کہ پیچھے ہی بیت رضوان کا بھی ذکر ہوا.
اس وقت کیا ہوا؟ صلح کا ذکر ہوا، صلح حدیبیہ کا، بیعت رضوان کا، وہ سارا ذکر ہوا. اس میں کیا تھا کہ جب وہ لکھا جا رہا تھا نا محمد الرسول اللہ، انہوں نے کہا اسی پہ تو اختلاف ہے رسول اللہ پہ، یہاں بن عبداللہ لکھا جائے. حضور نے حضرت علی سے کہا میرے نام کے آگے یہاں جہاں رسول اللہ لکھا ہے یہاں قلم پھر کے بن عبداللہ لکھ دو. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ، علی کے ہاتھ تو ٹوٹ سکتے ہیں، آپ کے نام پہ قلم نہیں پھیر سکتا، آپ کے نام پہ قلم نہیں پھیر سکتا. حضور علیہ السلام نے قلم پھیرا، بن عبداللہ لکھا گیا. اللہ کو گوارا نہ ہوا کہ میرے حبیب کے نام پہ قلم پھیرا جائے. اللہ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو، ایک کاغذ سے مٹا کے تم سمجھتے ہو میرے حبیب کا نام مٹا دیا؟ میں قرآن میں فرما رہا ہوں محمد الرسول اللہ. قیامت آ جائے گی، قرآن کا قاری تب تک قرآن مکمل نہیں کرے گا جب تک محمد الرسول اللہ نہیں. یاد رکھنا یہ حضور کو مٹانے والے مٹتے تھے، یہ حضور کو مٹانے والے مٹتے ہیں، اور یہ حضور کا نام مٹانے کی کوشش کرنے والے مٹ جائیں گے. میرے آقا کا نام بلند تھا، میرے آقا کا نام بلند ہے، اور میرے آقا کا نام بلند رہے گا. تیسرا پہلو، ہر پہلو پہ گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا اس کا آج سے 1400 سال پہلے ترجمہ ہوا. میں جلدی بات سمیٹ رہا ہوں کیونکہ مغرب کی نماز بھی ہم نے ادا کرنی ہے، میں نے لاہور بھی خطاب کے لیے پہنچنا ہے. اللہ کریم نے فرمایا محمد الرسول اللہ. اگر اس کا آج سے 1400 سال پہلے ترجمہ ہوا تو ہوا رسول ہیں، اگر 700 سال پہلے ترجمہ ہوا تو ہوا رسول ہیں، اگر 7ویں ہجری والوں نے بھی ترجمہ کیا تو دل پہ پتھر رکھ کے ترجمہ یہی کیا رسول ہیں. اگر آج ترجمہ ہو رہا ہے تو یہی ہو رہا ہے رسول ہیں. قیامت تک کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ رسول تھے، ترجمہ یہی ہوگا رسول ہیں. تو یہی تو ہم کہتے ہیں مرا کوئی اور ہوگا، ہمارے رسول ہیں. اللہ کریم فرماتا ہے وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو رسول اللہ تم میں موجود ہیں. مفسرین فرماتے ہیں قرآن آفاقی ہے، قرآن کا ہر حکم بھی آفاقی ہے. یا ایھا الذین آمنوا سے مراد صرف صحابہ نہیں ہے، قیامت تک آنے والے ایمان والوں سے اللہ کلام فرما رہا ہے. قرآن صرف کوئی ایک دور کے لیے کتاب نہیں تھی کہ صرف صحابہ کے لیے حکم تھا اور ہم سب کے لیے ایصال ثواب کی کتاب ہے، نہیں. قرآن کا حکم کا ہر حکم قیامت تک کے لیے ہے. اللہ نے جب فرمایا نا وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو رسول اللہ تم میں موجود ہیں. مفسرین فرماتے ہیں اللہ قیامت تک آنے والے مومنوں کو بتا رہا ہے یاد رکھنا تمہارا رسول تم سے جدا نہیں ہوا. محمد الرسول اللہ، رسول اللہ تم میں زندہ موجود ہے، ہمارے آقا زندہ ہے. ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، یہی آیت حضور کی حیات پہ بھی اشارہ کر رہی ہے. ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہیں سے بھی مجھ پہ درود پڑھو، میں تمہارا درود سنوں گا بھی اور اس کا جواب بھی عطا فرماؤں گا. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنی حیات مبارکہ کا اگلا انداز اپنا لیں گے، یعنی قبر انور کے اندر جلوہ گر ہوں گے، تب حضور نے فرمایا اللہ نے زمین پہ حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے. حضور نے فرمایا پر نبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. میرے جد امجد حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمت اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں پر نبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہیں اور وہ کائنات میں رزق تقسیم کیا کرتے ہیں، کائنات میں رزق تقسیم کیا کرتے ہیں. اور اسی حدیث میں تبصرہ کرتے ہوئے ابن ماجہ کی شرح اس نے لکھی. علامہ وحید الزمان نے بھی کہا کہ یہاں سے پتا چلا، یہ وحید الزمان کون ہے علامہ صاحب سے بعد میں پوچھ لیجئے گا. علامہ وحید الزمان بھی تفصیل سے کہتے ہیں اس حدیث پہ حاشیہ کہتے ہوئے کہ اس حدیث سے پتا چلا انبیاء کے اجسام اپنی قبور میں سلامت ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وحید الزمان نے کہا ابن ماجہ کی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہ انبیاء کے اجسام اپنی قبور میں سلامت ہے. علامہ وحید الزمان کہتا ہے یہ حدیث بتا رہی ہے جیسے صحابہ حضور سے باتیں کرتے تھے ہم بھی حضور کی قبر پہ جا کے عرض کر سکتے ہیں. علامہ وحید الزمان نے کہا اس میں حاشیہ کہتے ہوئے کہ جس طرح رسول اللہ صحابہ کی بات سنتے تھے اسی طرح ہماری بھی بات سن سکتے ہیں. علامہ وحید الزمان نے کہا کیونکہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے امور منقطع نہیں ہوئے، وہ باقی ہیں. جس طرح حضور صحابہ پہ رحم کرتے تھے ہم پہ بھی کر سکتے ہیں. میں تو کہتا ہوں چلو بڑی بات ہے آپ اتنا کہہ گئے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آج وہ فیوز و برکات اس وقت سے بھی کئی گنا بڑھ کے حضور کے مزار سے موجود، کئی گنا بڑھ کے موجود ہے.
کئی گنا بڑھ کے موجود ہے. ہماری نہیں مانتے تو اپنوں کی مان لو. آخری واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں, بات کو اختتام پہ لے کے جاتا ہوں. اور یاد رکھنا, حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ جب یزید پلیت نے مسجد نبی پہ حملہ کیا نا, لعنتی یزید نے مسجد نبی پہ حملہ کیا, سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ ہم سمجھے کہ مسجد نبی میں اذان و اقامت نہیں ہوگی. سعید بن مسیب کہتے ہیں میں اپنے کانوں سے سنتا تھا, پانچوں وقت رسول اللہ کی قبر سے اذان کی بھی آواز آتی تھی اور اقامت کی بھی آواز آتی تھی. مسلم میں حدیث موجود ہے, حضور ایک مقام سے حج پہ جا رہے ہیں, ایک مقام پر رکتے ہیں, صحابہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں حضرت موسیٰ اور حضرت یونس اس پہاڑی سے تلبیح کہتے اتر رہے ہیں اور وہ حج کریں گے, حج کریں گے. ان دونوں باتوں کو لکھ کے علامہ انور شاہ کاشمیری صاحب نے کہا, علامہ انور شاہ کاشمیری صاحب یہ مدرسہ دیوبند کے بانیوں میں آتے ہیں, بانیوں میں آتے ہیں مدرسہ دیوبند کے. علامہ انور شاہ کاشمیری صاحب کہتے ہیں کہ ان حدیث سے پتا چلا کہ کئی امور انبیاء سے ثابت ہے. علامہ انور شاہ کاشمیری کہتے ہیں کہ بخاری کی جو انہوں نے شرح لکھی اس میں کہتے ہیں, علامہ انور شاہ کاشمیری کہتے ہیں کہ انبیاء کے قبور میں اذان دینا بھی ثابت ہے, قبر میں جانے کے بعد حج کرنا بھی ثابت ہے, قبر میں جانے کے بعد قرآن کی تلاوت کرنا بھی ثابت ہے. یہ ثابت کر رہا ہے کہ مرتے اور لوگ ہیں, انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں, انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے. آخری بات کر کے حضرت نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ سنایا, اسی کے ساتھ کا ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اور ہم صرف اپنی کہانیاں نہیں سناتے, یہ واقعہ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے. علامہ ابن کثیر علامہ ابن تیمیہ کا شاگرد ہے. حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ, یہ ابن کثیر ابن تیمیہ کا شاگرد ہے. اور یہ ہمارا نہیں, غیر مقلدوں کا امام ہے, غیر مقلدوں کا امام ہے. اپنوں کی مانو بھائی. میں آپ کو امام احمد رضا خان کی باتیں نہیں سنا رہا, میں آپ کو دوسروں کا اماموں کا بتا رہا ہوں. ہم فرقہ واریت نہیں چاہتے, ہم فرقہ واریت پہ لعنت بھیجتے ہیں. اسی لیے تو ہم آپ کے باب حضرات کی بات بتا رہے ہیں کہ آپ کہاں چل رہے ہو. آپ کے بڑوں نے بھی کئی باتیں وہی کی جو ہم کر رہے ہیں. حافظ ابن کثیر نے لکھا, دیگر بھی کئی نے لکھا کہ, اور بات کیا لکھی, اللہ اکبر, کہا کہ ایک عرابی تھا, اس نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا. اللہ 2-3 منٹ ہے نا اذان میں, اللہ کو راضی کرنا چاہتا تھا. اللہ کو راضی کرنے کا راستہ ڈھونڈنے کے لیے اس نے قرآن کھولا اور قرآن میں اس آیت پہ پہنچا, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. جب بھی زانوں پہ ظلم کر بیٹھو نا تو میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ, میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ, اللہ سے معافی مانگو. پھر کیا ہو, وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, رسول تمہاری سفارش کریں. پھر صاحب میں نے ایک جگہ یہ بیان کیا تو میرے سے کسی نے کہا نا 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 یہ کیا کہہ دیا, وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ کا حکم صرف صحابہ کے لیے تھا. میں کہا عقل کا یتیم ذرا یہ بتا, کیا فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ کا حکم بھی صرف صحابہ کے لیے تھا؟ نا وہ ہمیشہ کے لیے ہے. میں نے کہا قرآن تیرے باپ پہ نازل نہیں ہوا کہ تو فیصلہ کرے گا, ایک حکم ہمیشہ کے لیے ہے اور ایک فنا ہو گیا ہے. اگر فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ کا حکم ہمیشہ کے لیے ہے تو وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ کا حکم بھی ہمیشہ کے لیے ہے. تو وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, رسول تمہاری سفارش کرے. مردہ کسی کی کیا سفارش کرے گا بھائی جان؟ یہ آیت بھی بتا رہی ہے میرا رسول زندہ. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. اہل سنت نے عقیدہ بازار سے نہیں خریدا, اہل سنت کا عقیدہ چلوں سے نہیں آیا, اہل سنت کا عقیدہ صوفیاں دی ٹلیاں نہیں بجیاں, اہل سنت کا عقیدہ الحمدللہ یا قرآن سے آیا ہے یا حدیث سے آیا ہے. اور تم نے اور پیر دیکھے ہوں گے جنہیں صرف 27 انگوٹھیاں پہننے کا شوق ہے. الحمدللہ ہمیں قرآن و حدیث سے اپنے عقیدے پہ پہرا دینا آتا ہے الحمدللہ. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, رسول تمہاری سفارش کریں. پھر کیا ہوگا؟ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. پھر اللہ فرماتا ہے ضرور پاؤ گے تم مجھے توبہ کو قبول کرنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا. قبلہ اگر سورہ پڑھے نا اذا جاء نصر اللہ الفتح, وہاں کیا کہا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. اگر تم تسبیح کرو گے اور توبہ کرو گے, انہو کان توابا, بے شک بخشنے والا ہوں, چاہوں تو بخش دوں گا, چاہوں تو نہیں بخشوں گا. لیکن کہا جاؤ کا, اگر رسول کے پاس گئے نا, لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, پھر شک نہیں ہے, لام تاکید کے لیے آیا ہے. پھر وعدہ کرتا ہوں ضرور پاؤ گے مجھے, تواب بھی پاؤ گے اور رحیم بھی پاؤ گے. بس صرف توبہ
کی نا تو بے شک بخشنے والا ہوں، چاہوں گا تو بخش دوں گا، چاہوں گا تو نہیں بخشوں گا، لیکن اگر حبیب کے پاس چلے گا نا تو پھر گارنٹی ہے، پھر وعدہ کرتا ہوں نو چانس کے نہ بخشوں، پھر بخش کے چھوڑوں۔ لوجد اللہ التواب الرحیم، لوجد اللہ التواب الرحیم۔ وہ مدینہ شریف کی طرف چل پڑا، حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو حضور کو قبر انور میں جلوہ گر ہوئے چند روز گزرے تھے، 2 راتیں گزری تھی۔ جس صحابی سے کہے میں نے حضور سے ملنا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، وہ حضور کی یاد میں تڑپ جائے۔ کرتے کرتے مولا علی تک پہنچ گیا۔ اب ایسا ہو سکتا ہے کسی کو علی مل جائے اور مصطفیٰ نہ ملے؟ ایسا ہو سکتا ہے کسی کو علی ملے اور مصطفیٰ نہ ملے؟ حضرت علی تک پہنچ گیا۔ حضرت علی نے اس کا دروازہ پکڑا، اس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے حضور کی قبر پہ لے گئے۔ امام فخر الدین رازی نے بھی، کئی نے لکھا لیکن میں حوالہ دے رہا ہوں ابن کثیر کا، حضور کا ہاتھ، اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور حضور کی قبر پہ لے گئے، کہا یہ ہے رسول اللہ، جو مانگنا ہے ان سے مانگ، یہ تجھے عطا فرمائیں گے۔ وہ شخص حضور کی قبر انور کے پاس بیٹھ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ اپنا کام میں نے کر دیا، اب آپ اپنا کام کریں، میرے رب کو مجھ میں راضی کروائے۔ اس نے کہا آپ کے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا آپ کا کام ہے، یا رسول اللہ اپنا کام میں نے کر دیا، اب آپ اپنا کام کریں۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہم صحابہ نے اپنے کانوں سے سنا کہ حضور کی قبر انور سے آواز آتی ہے، ارے جا میں نے تیرے رب کو تجھ پہ راضی کروا دیا، میں نے تیرے رب کو تجھ پہ راضی کروا دیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور کا وفادار رکھے۔ اور میں نے کہا کہ فخر الدین رازی تو انہوں نے اسی آیت کی تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہے، اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام کا وفادار رکھے، حضور علیہ السلام کا نمک حلال رکھے۔ میں جلدی پہنچتا، مزید گفتگو کرتا، یہ بہت مصروفیت میں، بس آپ کی محبت تھی جو میں حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، میری حاضری یہاں قبول فرمائے۔ اللہ کریم آستانہ شریف کا فیضان جاری رکھے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار رکھے۔